پاکستان یوم دفاع کے حوالے سے مذاکرہ پیش خدمت ہے۔ موضوع ہے قومی یکجہتی اور دفاع پاکستان۔ میزبان ہیں کاشف الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یوم دفاع پاکستان کی مناسبت سے ہم محفل مذاکرہ میں یہاں پر آپ کے ساتھ شریک ہیں اور آپ سے بات کریں گے، اور آج کے اس کا موضوع ہے قومی یکجہتی اور دفاع پاکستان۔ اس پر ہم بات کریں گے، اور سامعین یاد ہوگا ہمارے بہت سارے وہ سامعین جو اس وقت موجود تھے جن حالات کو انہوں نے دیکھا، سنا، مشاہدہ کیا، اور مختلف ذرائع سے جن میں بالخصوص ریڈیو پاکستان کا بھی اپنا ایک کردار تھا، اور اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ دفاع پاکستان کے لیے اور استحکام پاکستان کے لیے قومی یکجہتی کتنی ضروری ہے۔ اور اسی حوالے سے آج کے اس مذاکرہ میں ہمارے ساتھ شریکی گفتگو ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد حیدر صاحب۔ سجاد صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ کاشف۔ سجاد صاحب، جب بھی یہ دن آتا ہے تو ہمارے بچے، جوان، بوڑھے، سب ان کا ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، کیونکہ اس دن ہمارے دشمن نے بھرپور تیاری کے ساتھ اور اپنی عسکری طاقت کے گھمنڈ میں پاکستان پر ایک ایسے انداز میں حملہ کیا تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے، لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور ان کو واپس نہ صرف یہ کہ دھکیل دیا گیا بلکہ خاصا نقصان بھی انہیں اٹھانا پڑا۔ لیکن یہ تمام تر صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارے افواج نے اپنے سینوں پر بم باندھے، لیکن پوری قوم اپنے افواج کے پشت پر کھڑی تھی۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہر حال میں جس قسم کا بھی چیلنج درپیش ہو، چاہے وہ دشمن کسی ملک کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں، چاہے وہ کسی بحران کی صورت میں ہو، اس میں قومی یکجہتی بہت ضروری ہوتی ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کی فوج چاہے وہ کتنی ہی مضبوط اور طاقتور کیوں نہ ہو، جب تک اس کی قوم جو ہے اس کی پشت پر نہ ہو اور قومی یکجہتی کا سہارا حاصل نہ ہو اس فوج کو، تب تک وہ فوج جو ہے کوئی بھی جنگ ہے وہ نہیں جیت سکتی۔ 6 ستمبر کی اگر ہم بات کریں تو کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ پاکستان کے مقابلے میں زیادہ، یعنی جو عددی لحاظ سے اگر آپ دیکھ لیں یا جو عسکری لحاظ ہے اس سے آپ دیکھ لیں تو بھارت ہمیشہ پاکستان سے زیادہ مستحکم رہا ہے۔ اس کے پاس جو فوجی ساز و سامان ہے وہ پاکستان سے زیادہ رہا ہے، اس کی جو افواج کی عددی قوت ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی عددی قوت کے مقابلے میں زیادہ رہی ہے۔ 6 ستمبر کی جو صورتحال تھی، 6 ستمبر 1965 کی میں بات کر رہا ہوں، جی بالکل، تو اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں عددی حوالے سے، عسکری حوالے سے برتر قوت تھا، لیکن اس کے باوجود جو رسپانس دیا گیا پاکستان کی افواج کی جانب سے اور پاکستان کی افواج کی پشت پر کھڑی ہوئی پاکستان کی قوم کی جانب سے، اس نے جو ہے پاکستان کی قوم کو اور پاکستان کی جو افواج ہیں اس کو جو ہے تاریخ میں امر کر دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک حملہ ہوتا ہے رات کی تاریکی میں، غیر اعلانیہ حملہ ہوتا ہے، اور دشمن جو ہے اپنی پوری قوت سے، پوری طاقت سے حملہ آور ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر، ایک ایسے ملک پر جو کہ اس حملے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو کہ عددی لحاظ سے، جو کہ عسکری لحاظ سے اس کا مقابلے کی صلاحیت بھی اس طرح نہیں رکھتی، لیکن اس کے باوجود جو ہے پاکستان کی افواج نے، پاکستان کے فوجی جوانوں نے، پاکستان کی فوج کے افسران نے اس حملے کو اپنے سینوں پر روکا، اور پھر نہ صرف روکا بلکہ دشمن کے جو حوصلے تھے وہ پست کیے، دشمن کے دانت کھٹے کیے، ان کو پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ اور یہ جو جتنے بھی دن کا یہ سلسلہ رہا، یہ جنگ رہی، اس دوران ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی قوم کا ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر خاتون ہمیں پاک فوج کی پشت پر کھڑی ہوئی نظر آئی۔ خواتین نے اپنے زیور عطیہ کر دیے پاک فوج کے لیے، ان کو سہولت پہنچانے کی غرض سے جو وسائل درکار تھے اس کے لیے۔ پاکستان کے جو جوان تھے، حالانکہ وہ عسکری طور پر بہت سے ایسے جوان تھے کہ جو عسکری طور پر وہ تربیت یافتہ نہیں تھے، لیکن ان کا وہ جو جذبہ تھا وہ انہیں جو ہے پاک فوج کے جو مورچے تھے ان تک لے گیا، اور پھر انہوں نے پاک فوج کے شانہ بشانہ جو بھی خدمات سر انجام دی جا سکتی تھیں وہ خدمات سر انجام دیں۔ خواتین نے جو ہے مختلف حوالوں سے اپنا رول ادا کیا، مختلف مقامات پر جو میڈیکل کیمپس لگائے گئے، اور جو فوجی جوان ہمارے زخمی ہوتے تھے ان کی امداد کے لیے، ان کو جو طبی امداد ہے وہ دینے
دینے کے حوالے سے اور پھر ان کا حوصلہ بڑھانے کے حوالے سے پاکستان کی جو قوم ہے وہ باہر نکلی، لوگ جو ہے سڑکوں پر آئے، لوگوں نے جو ہے اپنا سب کچھ جو ہے وہ نچھاور کر دیا پاک فوج پر. پاکستان کی فوج کا جذبہ تھا، پاکستان کی قوم جو اس فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اس کا جذبہ تھا، اور اسی جذبے نے جو ہے ہمیں فتح سے ہمکنار کیا اور ہمارے دشمن کو شکست سے دوچار کیا. اچھا سجاد صاحب، جب بھی اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں جس طرح کہ آپ نے فرمایا قومی جذبہ، اس قومی جذبے کا اظہار مختلف انداز میں کیا جاتا ہے. ایک تو یہ تھا کہ یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا تھا، رات کی تاریکی میں کیا گیا تھا، اور دشمن کا یہ خیال تھا کہ پاکستانی قوم یا پاکستانی فوج ان کو بے خبری میں گھیر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اپنی فوج کو، اپنے جوانوں کو آگاہ کرنا، پھر ان کا حوصلہ بڑھانا، اس میں بھی پاکستانی قوم کا اور بالخصوص ان علاقوں کے عوام کا، ان علاقوں کے باسیوں کا جو بارڈر کے قریب تھے اور جو اس وقت براہ راست اس حملے کے ضد میں افواج پاکستان کے، وہ حوصلے بڑھاتے. جی بالکل، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کی فوج کی پشت پناہی تھی پاکستان کی قوم کی جانب سے، اس نے اس فوج کو اتنا حوصلہ دیا کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں عزیز بھٹی شہید جیسے ہمارے جو افسران ہیں پاک فوج کے، ان کا جو آپ کردار دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان فوجی جوانوں کا، ان فوجی افسران کا کردار دیکھ لیں جو کہ اور انہوں نے جو ہے دشمن کے ٹینکوں کو اڑا کر رکھ دیا. اس طرح کے جو واقعات ہیں، یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ وہ جو جذبہ تھا ہماری فوج کا، وہ جذبہ جو ہے حاصل ہوا تھا جو ان کی قوم تھی اس کی پشت پناہی سے. لوگوں کے کوشش تھی، یعنی کہ ہر جو شخص تھا اس کی یہ کوشش تھی اس وقت کہ فوجی پیچھے ہٹ جائیں اور وہ خود جا کر ان کی جگہ سنبھالے اور خود جا کر جو ہے وہ لڑے اور خود جا کر وہ دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے قومی یکجہتی کا اظہار تھا 6 ستمبر کے تناظر میں، اور دشمن پر اتنی ہیبت طاری کر دی گئی کہ دشمن کو پسپا ہونا پڑا اور دشمن کو بلکہ اپنے علاقے چھوڑ کر جو ہے پیچھے ہٹنا پڑا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دشمن کو جو ہے شکست سے دوچار ہونا پڑا. تو یہ جو جنگ تھی یہ پاکستان کی قوم کا امتحان تھی، پاکستان کی افواج کا امتحان تھی، اور اس امتحان میں جس طرح پاکستان کی افواج اور پاکستان کی قوم ایک قومی یکجہتی کے جذبے کے تحت شریک ہوئے اور جس طرح اس جنگ کو جیتا، تو اس نے جو ہے پاکستان کی قوم کا سر فخر سے بلند کیا، پاکستان کی افواج کا سر فخر سے بلند کیا. پوری دنیا کو یہ باور کرایا کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی ایسی ریاست نہیں ہے کہ جسے پاکستان کے دشمن جو ہے وہ آئیں گے اور آسانی سے ہضم کر لیں گے. یہاں کی افواج اور ان کے پس پشت جو یہاں کی یعنی جو پاکستان کی قوم ہے وہ اس قدر جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہے کہ یہ جذبہ جو ہے بڑی سے بڑی طاقت کو، بڑی سے بڑی قوت کو شکست دے سکتا ہے. جی بالکل، آپ کی بات درست ہے، اور آپ نے فرمایا بھی اپنی گفتگو میں کہ لشکر جو تھا دشمن کا وہ کئی گنا بڑا تھا ہمارے افواج سے، ہماری تعداد سے. جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ رات کی تاریکی میں انہوں نے حملہ کیا، لیکن اس جو جنگ میں جو کچھ ہوا، جو نتائج سامنے آئے سجاد صاحب، اس سے یہ ثابت ہوا کہ جنگیں جو ہیں وہ صرف اسلحے اور فوج کی طاقت پر نہیں لڑی جاتی. جنگیں ریاستی عوام اور فوج جب متحد ہو کر لڑتی ہیں تو تبھی جیت سکتی ہے. اور پاکستانی قوم نے اپنے ملک سے محبت اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جان نثاری کے جرأت مندانہ جذبے نے مل کر ایک ناممکن کام کو ممکن بنا دیا. یہ جنگ تھوپا گیا پاکستانی قوم پر، لیکن پاکستانی قوم نے ریاستی نصب العین اور دو قومی نظریہ، قومی اتحاد اور حب الوطنی کو سینے سے لگائے ہوئے یہ بڑا چیلنج قبول کیا اور جس انداز میں مقابلہ کیا وہ قابل تعریف ہے. پھر سجاد صاحب اس میں مختلف طبقات جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، جس طرح کے نوجوانوں نے اپنا کردار ادا کیا، خواتین کے حوالے سے آپ نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنے زیور جو تھے وہ حوالے کر دیے، فنکار بھی تھے، ادیب بھی تھے، مزدور، کسان، گلوکار، ڈاکٹر، سول ڈیفنس کے رضاکاروں کا ان کا اپنا ایک کردار رہا ہے. ریڈیو پاکستان کا جو کردار رہا اس میں، اور اس میں آرٹسٹوں نے جس انداز سے قوم کے جذبے کو ابھارا اور
ان کو ایک حوصلہ ولولہ دیا، یہ بھی ایک اپنا ایک تاریخ رکھتا ہے. اور اس حوالے سے ریڈیو پاکستان کے ریٹائرڈ آرٹسٹ ہے اور ستار نواز ہے ماسٹر مبارک علی، ان کے جو تاثرات ہیں ریکارڈ کیے گئے ہیں اس پروگرام کے لیے، وہ ہم اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کریں گے، ان کو سنائیں گے. اس وقت ایسا دور تھا جو ہماری انڈیا سے مسئلہ ہوا تھا، تو اس کے لیے ہمیں 24 گھنٹے تیار رہنا پڑتا تھا. تو جو نگران افسر جو تھے ہمیں یہ چیز بناؤ جلدی یار. اچھا، یہ سن 65 کی آپ بات کر رہے ہیں؟ سن 65 کے بعد پھر عرصہ گزرتا گیا. وہ ایسے ہے کہ خاطر غزنوی صاحب بھی تھے، وہ بھی قومی نغمے بھی لکھتے تھے. باسط سلیم صاحب وہ افسر بھی تھے، پروگرام مینیجر تھے میرے خیال میں، وہ لکھتے بھی تھے. اس طرح کچھ اور لوگ بھی تھے جو ہندکو کے شاعر بھی تھے. ہاں جی، لوگ ہیں جی. تو اس طرح پر پرانی یاد میں بس بہت سارے لوگ آتے تھے. تو ایسی بات ہوئی کہ ادھر واقعی آرٹسٹ رہتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو ایک دن ایک واقعہ میں عرض کرتا ہوں، ہم نے بیک گراؤنڈ جو ہم بھی لڑے ہیں انڈیا سے، ہمارا بھی اس طرح کچھ ہوا ہے. ایک دن رات کو وہ جہاز آ گئے انڈیا کے، تو نواب علی خان صاحب تو باہر کھندقیں کھودی ہوئی تھی. تو صاحب آرٹسٹوں کو ایک دم کہا چلو بھائی استادو کھندقوں میں گھس جاؤ. اس طرح کا واقعہ ہوا. ادھر ہی رہتے تھے، کمپوز بھی ہوتی تھی، گانے نشر بھی ہو رہے ہیں، جلدی فٹافٹ. اس وقت جس طرح ملکہ ترنم نور جہان وہ محاذوں پر بھی گئی ہیں. ادھر ہم لوگوں نے بھی جو پشتون علاقہ یہ ادھر کے آرٹسٹوں نے بھی بہت کام کیا، بہت سارا کام کیا. یہ تھے ماسٹر مبارک علی کے تاثرات. اور سجاد صاحب آپ نے بھی سماعت فرمائے، ہمارے سامعین نے بھی سماعت فرمائے. تو یہ ہمارے آرٹسٹوں کا ایک جذبہ تھا. جو اہم آواز تھی وہ ایک دھن تھی اور ایک آواز تھی کہ ایک اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا. جی بالکل. ماسٹر مبارک نے تو ان حالات کا ذکر کیا جو ریڈیو پاکستان جو پشاور جو مرکز ہے یہاں پر تھے. ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں تو ریڈیو پاکستان کا جو کردار تھا وہ بڑا فیصلہ کن کردار اس کو کہا جا سکتا ہے. بلکہ کئی موقع پر مباحثوں میں اور تقاریر میں ماہرین کی یہ جو رائے بھی سامنے آئی ہے کہ اس وقت جو ریڈیو پاکستان سے نشر ہونے والے ترانے تھے، جو نغمے تھے، اور خاص طور پہ میڈم نور جہاں کے گائے ہوئے جو نغمے تھے، انہوں نے ایک نیا ایک بڑا عجیب قسم کا ایک ولولہ پیدا کیا پاک فوج کے جوانوں نے. کیونکہ وہ وقت جو تھا، نہ اس وقت سوشل میڈیا تھا، نہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا تھا، نہ اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن کی جو نشریات تھی، وہ کمیونیکیشن کے اتنے زیادہ ذرائع تھے، بلکہ یہ واحد ذریعہ میں سمجھتا ہوں. محاذ پر لڑنے والے جو ہمارے سپاہی تھے، جو ہمارے فوجی تھے، یا ان کے جو وہاں پہ کیمپس تھے، اس میں کمیونیکیشن کا واحد ذریعہ ریڈیو پاکستان تھا اس وقت. تو ریڈیو پاکستان کے ذریعے پوری قوم کو یونائٹ کرنے میں، پوری قوم کو متحد کرنے میں، وہ چاہے انفارمیشن کے حوالے سے تھا یا جو جنگ میں جو واقعات ہو رہے تھے ان واقعات کی خبریں پہنچانے کے حوالے سے تھا، یا لوگوں کو مختلف جو ضروریات ہیں اس وقت کی جو ضروریات تھیں ان سے آگاہ کرنے کے حوالے سے تھا. اس تمام حوالوں سے ریڈیو پاکستان کا ایک بڑا کلیدی کردار رہا. 1965 کی جنگ میں جو نغمے نشر ہوئے جنہیں ہم آج بھی سنیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک ولولہ، ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تحریک دیتا ہے ہر فوجی کو، بلکہ ہر فرد کو اس قوم کے، وہ ایک تحریک دیتا ہے کہ اگر دشمن پر جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے، دشمن اس سے اس کی سرزمین چھیننے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے. تو وہ جو جذبہ تھا اس کے حوالے سے ریڈیو پاکستان نے واقعی جو ہے بڑا تاریخی قسم کا کردار ادا کیا. جی بالکل. اور ریڈیو پاکستان کا یہ کردار اب بھی موجود ہے اور مختلف بحرانوں میں یہ کردار ریڈیو پاکستان ادا کرتا رہا ہے. اور پھر سجاد صاحب، جب یوم دفاع کی بات ہوتی ہے تو اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن کو دل چاہتا ہے کہ وہ کیے جائے اور اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کیا جائے، لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے، محفل مذاکرہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. سامعین، اپنے میزبان کاشف الدین سید اور تجزیہ کار سجاد حیدر کو اجازت دیجیے. یوم دفاع کے حوالے سے خصوصی مذاکرہ آپ نے سنا. موضوع تھا قومی یکجہتی اور دفاع پاکستان. میزبان تھے کاشف الدین اور شریک گفتگو تھے
معروف صحافی و تجزیہ کار سجاد حیدر، ریکارڈنگ انجینئر سید بادشاہ، پروڈیوسر جمیل بشر، پیشکش ریڈیو پاکستان پشاور۔